السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کے لیے جو پولیس کی بھاری نفری زمان پارک پہنچ چکی ہے ود رینجرز اینڈ فضائی نگرانی بھی کی جا رہی ہے، ہیلی کاپٹرز کو یوز کیا جا رہا ہے، اور یہ وہاں کے مناظر ہیں اس ٹائم ان کو جو عمران خان صاحب کو ریسکیو کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ کر رہے ہیں، ریزسٹ بھی کر رہے ہیں پولیس کے خلاف، اور کچھ زخمی بھی ہوئے ہیں، ایون کہ ڈی آئی جی اسلام آباد صاحب بھی زخمی ہوئے ہیں۔ تو کافی نازک صورت حال ہے۔ اگر اس کو ہم اس کو دیکھیں تو سب سے پہلی تو جو کاز ہے اس ایونٹ کی، جو کہ ایک مے بی کہ ایک ادر ایشو کریٹ کر لے، جس طرح 8 مارچ کو ہوا، 25 مئی کو ہوا، یا 2014 کے اندر جو ماڈل ٹاؤن والا انسیڈنٹ ہوا تھا۔ کیونکہ ہر طرح جب بھی اس طرح کا کوئی موب ہوتا ہے، پہلی تو ایک اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وائلنس ہو جاتا ہے، تو وائلنس ہوتا ہے تو جو معصوم لوگ ہوتے ہیں ان کی جانیں جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اس کی جو اریسٹ ہے اس کی کاز اگر دیکھیں تو یہ میں نے اپنا جو پچھلا لیکچر تھا جو کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا تھا، اس کے اوپر ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے دور میں تقریباً 2018 سے لے کر 2022 تک تقریباً 14 کے قریب جو اپوزیشن لیڈرز تھے ان کو اریسٹ کیا گیا تھا۔ تو یہ وہی اس کا ایک مکافات عمل ہے جو کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی اس ٹائم فیس کر رہی ہے۔ آپ فواد چودھری کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ آپ شیخ رشید کو دیکھ لیں، شیریں مزاری کو دیکھ لیں، ان کے ساتھ بھی وہی ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی، اور ایلس ان کے اوپر اتنے زیادہ جو کیسز ہیں وہ اس طریقے سے نہیں بنتے تھے۔ ابھی جو عمران خان صاحب کا کیس ہے وہ بھی وہی ہے کہ توشہ خانہ کیس، اور اس میں وہ کورٹ کے اندر حاضر نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے ان کے جو نان بیلیبل وارنٹس ہیں وہ جاری ہوئے ہیں، اور ابھی تک کنوکشن نہیں ہوئی، لیکن جس طریقے سے ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے وہ یہی کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ وہ کنوکشن ہو چکی ہے، جو کہ یہ ظاہر کر دی ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں یہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ابھی جو لسٹ ریسنٹلی پبلش ہوئی ہے اس کے اندر نواز شریف کو نومینیٹ کیا گیا، آصف زرداری، راجہ پرویز اشرف، خاقان عباسی، ایون کہ جن کو کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ یہ تو کبھی اس طرح کا کر ہی نہیں سکتے، وہ بھی انوالوڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ فردر عمران خان صاحب، اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کے جو مورالز تھے وہ بہت زیادہ ہائی سیٹ کر لیے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ جس بیس پہ ان کا جو ایجنڈا تھا وہ کرپشن کا تھا، اس کو ختم کرنا تھا، اور جب یہ 2018 کے اندر آئے تھے تب پاکستان جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل تھا اس میں 118 نمبر پہ تھا، اور 2022 کے اندر وہ 140 پہ چلا گیا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ان کے اپنے دور کے اندر کرپشن کتنی زیادہ انکریز ہوئی تھی، تو عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اس چیز سے اجتناب کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ ہاں، ان کو وہ اچھے طریقے سے یوز کر سکتے تھے، کیسے؟ وہ کسی این جی اوز کے اندر یہ جو توشہ خانہ گفٹس تھے ان کو آکشن کرواتے، ان کا جو پیسہ تھا وہ کسی اچھی این جی اوز کو دے دیتے جو پاکستان کے لیے کوئی کام کر رہی ہوتی، فار ویلفیئر، کسی بھی جگہ کے کوئی ویلفیئر ٹرسٹ کو دے دیتے، ایجوکیشن کے اوپر لگا دیتے، ہیلتھ ڈیولپمنٹس میں لگا دیتے، اور کہیں بھی نہ کرتے تو شوکت خانہ میں یوز کر لیتے، ٹھیک ہے، ایک پراپر اس کی جو لیجسلیشن کرا کے پراپر اس کو یوٹیلائز کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بھی اسی طرح کیا جس طرح کے باقی سارے پولیٹیشنز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ انہوں نے غلط کیا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب کیوں گورنمنٹ جو ہے عمران خان صاحب کو اریسٹ کیوں کرنا چاہتی ہے؟ تو اس کا جو آنسر ہے وہ عمران خان، سوری، بی بی مریم کے اس آپ کو ایک جملے سے ہوگا، پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرو پھر الیکشن ہوگا۔ اب یہ کیوں کہہ رہی ہیں اس طرح پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کریں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ 2018 کے اندر نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، اور ان کے جو جتنے بھی میجر لیڈرشپ تھی اس کو اریسٹ کیا گیا تھا اور پھر الیکشن کیے گئے تھے۔ اب جو نون لیگ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ 2023 کا جو الیکشن ہے اس کے اندر جو پی ٹی آئی ہے اور اس کی جو میجر لیڈرشپ ہے اس کو اریسٹ کیا جائے، ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، اور پھر الیکشن کروایا جائے، مطلب کہ جو اس ٹائم پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا تھا وہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہو اور پھر الیکشن کروایا جائے، اور ایلس ہم نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آن دا ادر ہینڈ جو عمران خان صاحب ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو نان ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو لمٹ کر دیا جائے ٹو دیئر باؤنڈریز۔ اس کے علاوہ وہ زیادہ سے زیادہ ریلیجن کارڈ کو یوز کر رہے ہیں، ابھی بھی جب آج ان کا ایک میسج آیا تھا کہ پولیس آ چکی ہے تو انہوں نے اگین وہی ریلیجنس کارڈ کو یوز کیا ہے، پاپولر سپورٹ کو وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کروں، لیکن فار دا ٹائم بینگ اب
جو اس طرح کی کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ سرنڈر کر دیں، کیونکہ یہ حالات کے موافق یہی لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ضلع شاہ والے جس طریقے سے 8 مارچ کو انسیڈنٹ ہوا یا 25 مئی کو ہوا، اس کے علاوہ جو ماڈل ٹاؤن والا انسیڈنٹ ہوا تھا، اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہیں ان کو روکنے کے لیے اگر فار ایگزامپل ایک لیڈر وہ چلے جائیں، اگر وہ سرنڈر کر جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، اریسٹ ہو جاتے ہیں، آپ اپنے لائرس کو یوز کریں۔ آپ کوئی کیس بھی اتنا زیادہ ہیوی نہیں ہے کہ وہ وہاں پر پڑے رہیں گے یا کچھ اس طرح کا ایشو ہو جائے گا، وہ آ جائیں گے باہر، ٹھیک ہے۔ پولیس اور رینجرز جب اب یہاں پر آ چکے ہیں تو کب تک پبلک سسٹین کر پائے گی، ٹھیک ہے۔ الٹیمیٹلی جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ ریٹ آف لا جو انہوں نے مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ تو فردر یہ ہے کہ جو نان ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو واقع ہی فار دا ٹائم بینگ سائڈ پہ ہو جانا چاہیے۔ ایون کہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، اس کے اندر جو پولیس یونیفارم کے اندر کچھ لوگ تھے جو کہ آرمی سے تھے یا شاید نیوی سے تھے، وہ بھی وہاں پر انوالو تھے یہ ایک اب ٹویٹ ہے، ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے کہ واقعی وہ تھے یا نہیں تھے، لیکن جس طریقے سے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ ان کی بیکنگ کے بغیر ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو گورنمنٹ شوڈ بی ریکانسلیٹری ٹو میک دا چیزیں سموتھ کرنے کے لیے ان کو چاہیے۔ اب عمران خان پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ سرنڈر کر رہے ہیں، جو گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ وہ چیزوں کو مل بیٹھ کے حل کرے، کوشش کرے کہ راستہ نکالے، درمیانی راستہ، کیونکہ گورنمنٹ کبھی بھی جو وائلنس ہے اس کو سسٹین نہیں کر پاتی۔ جو نان ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنس ہیں لائک جوڈیشری، لائک ملٹری، ٹھیک ہے، ان کو چاہیے کہ وہ سچویشن کو کول ڈاؤن کرنے میں اپنا رول ادا کریں، نہ کہ انسٹیگیٹ کرنے میں، ٹھیک ہے۔ اگر فار ایگزامپل لیٹ سپوز جو سچویشن ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے تو اس کا امپلیمنٹ کیا ہوگا، اس کا امپلیکیشنز کیا ہوگی؟ پی ایس ایل کا کل سے آپ کا پلے آف جو مرحلہ ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور وہ اگین وہ لاہور کے اندر ہو رہا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ اتنے عرصے کے بعد ملک کے اندر دوبارہ کرکٹ آئی ہے، انٹرنیشنل کرکٹ، اور تمام تقریباً جتنے بھی میجر پلیئرز ہیں وہ اس ٹائم آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہے بھی لاہور کے اندر۔ جب وہ دیکھیں گے لاہور کے اندر جس طریقے کی سچویشن ہے، پرانے پرائم منسٹر کو اس کے گھر کے باہر یا اس کے گھر کے اندر شیلنگ کی جا رہی ہے، آگ جلائی جا رہی ہے، یہاں پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، تو کیا وہ ایک اچھا امیج لے کے جائیں گے؟ کیا وہ جو ایک ہمارا ایونٹ ہے جس کو ہم نے بڑی مشکلوں سے، یقین کریں بڑی مشکلوں سے جس طریقے سے ہم نے اس چیز کو آرگنائز کیا ہے، اور ہم نے وہ جو انٹرنیشنل کرکٹ کو بحال کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس چیز کا اس کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا؟ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور کچھ دیر کے لیے وہ رک جائیں۔ فار دا ٹائم بینگ پاپولر لیڈر شوڈ ناٹ بی اریسٹڈ ایٹ دیٹ ٹائم، فار دا ٹائم، یہ جو اس ٹائم وقت چل رہا ہے اس کے لیے نہیں، ویٹ فار اے پراپر مومنٹ۔ اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو آپ تھوڑا انتظار کر لیں، ویسے بھی پی ایس ایل تقریباً 18-19 کو ختم ہو جانا تھا، اس کے بعد پھر دیکھ لیتے جس طریقے سے کوئی ایشو کریٹ ہونا تھا، تو ان کو ایک چیزوں کو مل بیٹھ کے حل کرنا چاہیے۔ اور اگر عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنا بھی ہے تو یہ ایک رائٹ مومنٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس ٹائم پاپولیرٹی کو چھو رہے ہیں اور عوام ان کے لیے رسپونڈ کرے گی، ریزسٹ کرے گی۔ سو فار دا ٹائم بینگ یہ جو ایک ایشو کریٹ کیا جا رہا ہے جس کو زبردستی جو اریسٹ کیا جا رہا ہے، اور تمام پارٹیز جو ہیں اس کو پرسو بھی کر رہی ہیں، یہ ایک ان مائی اوپینین، یہ ایک میری پرسنل اوپینین ہے کہ اس کے اندر یہ ایک پراپر موو نہیں ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے تاکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ فار دا ٹائم بینگ جی لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے فردر، انشاءاللہ اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پھر میں فردر اس کے اوپر بھی اپڈیٹس لاتا رہوں گا۔ تھینک یو جی فار واچنگ مائی ویڈیو، اف یو لائک اٹ سبسکرائب اینڈ شیئر دا ویڈیو، تھینک یو، اللہ حافظ۔